اللہ ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الى النور والذین کفروا اولیاؤهم الطاغوت یخرجونهم من النور الى الظلمات. آگے 2:1-2 سے 26 رکوع ہے. جو لوگ کفر کی راہ اختیار کیے ہوئے ہیں وہ ایمان کی راہ اختیار کرنے والوں کا مذاق اڑاتے ہیں. یہ یونیورسل ٹروتھ ایک بتائی گئی. حق کے راستے میں جو بھی پہنچ جاتا ہے اس کو دنیا پہلے بھی مذاق اڑاتی تھی، ابھی بھی مذاق اڑائے گی اور آخری میں بھی مذاق اڑائے گی. یہ بار بار اس قسم کے انداز سے آیت ریپیٹ ہو رہی ہے. حق و باطل دونوں کو اللہ تعالیٰ نے مہلت دی ہوئی ہے اس دنیا میں. تم ٹھیک ہے مذاق اڑاؤ، تم صبر کرتے ہوئے حق پہ جم جاؤ، دونوں کو بدلہ تو ضرور ملنے والا ہے، لیکن دنیا میں تم کو چھوٹ دی ہوئی ہے. اس دنیاوی زندگی کا فریب اس طرح ان کی نگاہوں میں کھپا دیا گیا ہے کہ وہ اس کے اس پہلو سے نگاہ ہٹا کر کسی اور پہلو سے اس کو دیکھنے کے لیے تیار ہی نہیں ہوتے. کافروں کی ہنسی کا ذکر ایمان والوں پر جو ہنستے ہیں اس کا ذکر یہاں پر کیا گیا. آگے دیکھیں. لیکن پرہیزگار لوگ ہی عالی مقام میں ہوں گے، یہ کہہ کر تسلی دی جا رہی ہے کہ کوئی نہیں، اگر وہ مذاق اڑا رہے تو اڑانے دو، لیکن کامیابی تمہارے ہی لیے ہے. کافروں کی ہنسی کا ذکر ایمان والوں پر جو اس میں کیا گیا. ابتدا میں سب لوگ ایک ہی طریقے پر تھے، یعنی حق پر، لیکن بعد میں لوگوں نے مختلف طریقے نکالے تاکہ آپس میں ایک دوسرے پر زیادتی کریں. یہ تھا ریزن حق سے انکار کا. سب ایک تھے پہلے، لیکن بعد میں مختلف ہو کس وجہ سے گئے کہ ایک دوسرے پر بڑھنا تھا، ایک دوسرے کو نیچا دکھانا تھا. اس وجہ سے انہوں نے بڑا نقصان یہ ہوا کہ وہ حق کے راستے کو چھوڑ بیٹھے اپنے ضد و انا کے بنا پر. اللہ رب العزت ہمیں ضد اور انا سے روکے رکھے. وہ مثال ہمیشہ آگے لے کے آئیں اپنے کہ شیطان نے مخالفت کی اور فرشتوں نے بھی اعتراض کیا، لیکن شیطان ناحق مخالفت کیا، ضد تھی، انا تھی، اس وجہ سے وہ حق کو نہیں مانا، اور فرشتوں کے اندر حق کا ایکسیپٹنس تھا، اس وجہ سے انہوں نے مانا. تو اپنا شمار فرشتوں میں رکھتے یا شیطانوں میں رکھتے، اس کو ٹیلی کرتے ہوئے زندگی گزارے. کیا تم لوگوں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ یوں ہی جنت میں چلے جاؤ گے، حالانکہ تم پر ابھی وہ سب کچھ نہیں گزرا جو تم سے پہلے ایمان والوں پر گزرا ہے. یہ ہے کی پوائنٹ. یعنی سمجھو کہ آزمائش آ کر رہے گی. آزمائش، تم نے دعویٰ کیا ہے ایمان کا تو آزمائش آنی ہے. اس پہ تمہیں پورے اترنا ہی اترنا ہے. ہر ایک کو مختلف طریقوں سے آئے گی. 2:14 میں اس کا ڈیٹیلی تبصرہ بھی کیا گیا ہے. حالانکہ تم پر ابھی وہ سب کچھ نہیں گزرا جو تم سے پہلے ایمان والوں پر گزرا ہے. ان پر سختیاں گزری، مصیبتیں آئیں، ہلاک کر دیے گئے، یہاں تک کہ وقت کا رسول اور اس کے ساتھی مسلمان چیخ اٹھے کہ اللہ کی مدد کب آئے گی. انہیں تسلی دی گئی ہے کہ اللہ کی مدد قریب ہے. پھر آیت 2:15 اور 2:16 میں بتایا گیا، یعنی 2:14 آیت میں کیا بتایا گیا؟ حاملین حق کو، یعنی حق کو اٹھانے والوں کے لیے ہر زمانے میں آزمائشوں سے گزرنا پڑتا ہے. آزمائشوں میں یعنی اپنے امتحانات دیتے رہنا پڑتا ہے. اس راہ میں قدم رکھے ہو تو ان مصائب اور آزمائشات آنے کا انتظار کرو اور اس میں پورے اترنے کا عزم بھی اپنے اندر پیدا کر کے زندگی گزارو. 2:15-2:16 آیت میں خرچ کرنے کا، یعنی اس سورہ بقرہ میں دیکھیں میگزیمم آیتیں خرچ کرنے کے بارے میں بتائی گئی ہے. کہاں پر خرچ کرے، کیسے خرچ کرے، کس پہ خرچ کرے. تو ان کے سوال بھی تھے صحابہ کرام کے، اس کے جواب بھی دیتے گئے. خرچ کن پر کرے اس کا ذکر کیا گیا. یسألون ماذا ينفقون، کس پر؟ والدین، یتامہ، مسکین، ابن السبیل، راستے کا بیٹا، مسافر، سب پر خرچ کرو. اس کا تفصیلی ذکر یہاں پر ہے. آگے رکو 27. جو کوئی اپنے دین سے پھرے گا اور کفر کی حالت میں جان دے گا اس کے اعمال دنیا اور آخرت دونوں میں ضائع ہو جائیں گے. یعنی ہدایت کے بعد اگر پلٹ گیا انسان
تو سمجھو وہ اس کے اعمال ضائع. تو یہ بہت بڑی چیز ہے. آپ ہدایت کے راستے پہ ہم آ گئے لیکن اس پہ استقامت اختیار کر کے رہنا یہ بڑی بات ہے. اللہ رب العزت ہمیں استقامت عطا فرمائے. انسان اپنے لیے فوز و فلاح اور عروج و کمال کا راستہ خود نہیں طے کر سکتا بلکہ وہ خدا ہی طے کر سکتا ہے جس نے اس کو پیدا کیا. اگر اپنے لیے خیر و شر کے فیصلے کی ذمہ داری انسان پر ڈالی جاتی تو وہ اپنی خواہشات نفس کے چلتے سب کام ایک ایک کر کے نکال دیتا. یہ ہوتا نا، اللہ تعالیٰ آزمائش میں نہیں ڈالتے اور لوگوں کو بولتے کہ تم اپنے اپنے کام کرو، تم اپنے لیے اچھائی بھلائی سوچو. تو ہم تو اچھا ہی سوچتے نا ہر وقت اپنے لیے. تو یہاں پہ بتائی گئی کہ تم پہ کیا آنا ہے، تمہارے لیے کیا بہتر ہے، تمہیں جس نے پیدا کیا اس سے بیٹر کون جان سکتا ہے. تو اس لیے اس نے ایک پیٹرن تمہارے لیے فکس کیا ہے، تو اس کو دل سے پسند کر لو اور اس میں آگے چلتے جاؤ. کتب علیکم القتال وہو کرہ لکم وعسى ان تکرہوا شیئا وہو خیر لکم وعسى ان تحبوا شیئا وہو شر لکم واللہ یعلم وانتم لا تعلمون. یہ آیت 216 کے بارے میں تھا جس میں جنگ کی بات آ گئی، جنگ کا حکم آ گیا تو لوگ نہیں مان رہے تھے، پیچھے ہٹ رہے تھے اور اس کو ناپسند کر رہے تھے. اس کے چلتے بتائی گئی کہ تمہیں نہیں معلوم کیا اچھا ہے تمہارے لیے، تو جس نے پیدا کیا اس کو پتہ ہے. تو لہٰذا جس نے تمہیں پیدا کیا وہ جو آیتیں تمہارے اوپر فکس کرتا ہے، کام فکس کرتا ہے، اس پر خاموشی سے عمل کرتے چلے جاؤ. جو کوئی اپنے دین سے پھرے گا اور کفر کی حالت میں جان دے گا اس کے اعمال دنیا اور آخرت دونوں میں ضائع ہو جائیں گے. ایسے لوگ جہنمی ہیں اور ہمیشہ جہنم میں رہیں گے. یعنی اس رکوع میں سارے جو صحابہ کرام نے سوالات کیے تھے ان سوالات کا یہاں پہ جواب دیا جا رہا ہے. وہ سوالات کیا ہے؟ شراب اور جوئے کے بارے میں سوالات تھے، کہاں پر کتنا خرچ کرے اس کے بارے میں تھے، یتیموں کے ساتھ معاملہ کیسے کرے، ان کے مال کے ساتھ کیسے معاملہ کرے. ان سب سوالوں کے جوابات اس رکوع میں ہیں. ایسے لوگ جہنمی اور ہمیشہ جہنم میں رہیں گے. بخلاف اس کے جو لوگ ایمان لائے اور خدا کے راستے میں گھر بار چھوڑا اور جہاد کیا ہے وہ رحمت الہی کے جائز امیدوار ہیں. جو کچھ ضروریات سے زیادہ ہو راہ خدا میں خرچ کرو. یہ پیمانہ ہے، کتنا خرچ کرنے کا پیمانہ کیا ہے؟ جو ضروریات سے زیادہ ہو وہ خرچ کرو. یہ ایسے پیچھے ہم نے ایک آیت ناسخ اور منسوخ کے بارے میں سکپ ہو گیا تھا ہم سے. 106 آیت جو سورہ بقرہ کی ہے اس میں ناسخ اور منسوخ کے بارے میں احکام آئے ہیں. یعنی ایک ناسخ اور منسوخ کسے کہتے ہیں؟ یہ ایک حکم نازل ہونے کے بعد اس کو حکمت کے تحت بدل دیا جاتا تھا، اس کو ناسخ اور منسوخ کہتے ہیں. دوسرا طریقہ ہے کبھی ایک حکم ہوتا تھا پھر اس کو بعد میں بھلا دیا جاتا تھا، اس کے بدلے دوسرا حکم نازل کر دیا جاتا تھا. یعنی یہ ناسخ اور منسوخ کا تعلق صرف احکام اور قوانین سے تھا. یہ پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ. عقائد، ایمانیات یا اخلاق و صفات اور واقعات، حقائق، ان سے کوئی ناسخ اور منسوخ کا تعلق نہیں تھا، صرف احکام اور قوانین سے تھا. یہ ناسخ اور منسوخ ضرورت کے تحت نہیں ہوا بلکہ اس دور میں لوگ بعض چیزوں میں ملوث تھے، ان کو باہر ایٹ اے ٹائم لایا نہیں جا سکتا، حکمت کے تحت لایا جا سکتا تھا. اس وجہ سے سلولی کر کے بتائی گئی. یہاں پہ میں نے ناسخ اور منسوخ کا اس وجہ سے بتایا کہ خرچ کرنے کے بارے میں جواب کیا دیا گیا، تمہارے پاس جتنا زیادہ ہے سب خرچ کرو. اس کو منسوخ کر کے پھر حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ اللہ کی راہ میں 1/3 سے زیادہ خرچ نہیں کیا جا سکتا. کس کے اوپر کتنا خرچ کرے سارے ڈیٹیل آگے صورتوں میں بھی آیا اور حدیث میں بھی آیا ہے. یعنی یہ حکم ہے لیکن اس کے بعد ایک اور حکم ہے، اگر تم ہاتھ اتنا بھی ٹائٹ مت رکھو کہ کچھ نہ نکلے، اتنا بھی کھلا مت رکھو کہ تم مانگنے والے بن جاؤ. یہ سب احادیث اس کے ضمن میں آتی ہیں. میوٹ کرے. جس طرز عمل میں یتیموں کے لیے بہتری ہو اسے اختیار کرو. اچھا یہاں پہ غور کرے، اللہ تعالیٰ نے فکس کوئی نہیں بتا رہے، جہاں پر فکس ہے وہ فکس بتایا گیا، لیکن جو حکمت کے تحت اگر فکس کیا جاتا تو پھر انسانیت کے لیے مشکل ہوتی ہے. یتیموں کے ساتھ اتنا 100 ریال ہی تم یہ کر سکتے تو مشکل ہوتا، سب کے اپنے اپنے حالات ہوتے ہیں. تو اللہ رب العزت حکمت کا پیمانہ یہاں پر دیے، مال خرچ کرنے کے بارے میں بھی اور یتیموں کے ساتھ کیسے معاملہ کرنا.
یتیموں کے مال کے ساتھ کیسے معاملہ کرنا ہے، اس کا پیمانہ کیا ہے، جس طرز عمل میں یتیموں کے لیے بہتری ہو اسے اختیار کرو۔ پھر آگے بتایا گیا مشرک عورتوں سے ہرگز نکاح نہ کرو اور نہ کبھی اپنی عورتوں کا نکاح مشرک مردوں سے کرو۔ یہ رکوع 28 2 آیت سے سٹارٹ ہے، اور یہاں پر دیکھیں رکوع 28 29 30 اس میں سب ازدواجی زندگی کے بارے میں احکام دیے گئے ہیں، حیض کے بارے میں ہے، نکاح کے بارے میں ہے، طلاق کے بارے میں، ایلا کے بارے میں، خلا لینے کے بارے میں، رضاعت کے بارے میں اور نان نفقہ دینے کے بارے میں، مہر کے بارے میں، ازدواجی زندگی کے تعلقات کے بارے میں اور بیوی کے ساتھ جو حقوق ادا کرنے ہیں ان سب کے بارے میں احکام ان 3 رکوعوں میں آئے ہیں۔ حالت حیض میں عورتوں کے قریب نہ جاؤ جب تک کہ وہ پاک و صاف نہ ہو جائیں۔ یہاں پر ایک مسئلہ ہے، مینسز سے کلیئر ہونے کے بعد فوراً انٹرکورس نہیں کر سکتے، مینسز سے کلیئر ہونے کے بعد غسل کرنا ضروری ہے، تو یہاں پہ پاک ہونے کا ذکر کیا جا رہا ہے، اور پاک انسان غسل کے بعد ہوتا ہے، تو یہ بڑا گناہ بھی قرار دیا گیا ہے بغیر غسل کے انٹرکورس کرنا۔ اللہ توبہ کرنے والوں اور پاکیزگی اختیار کرنے والوں کو پسند کرتا ہے، جب وہ پاک ہو جائیں تو ان کے پاس جاؤ، تمہاری عورتیں یعنی پاک ہو جاؤ تو جاؤ، یہ غسل کے بارے میں یہاں پر بتایا جا رہا ہے۔ تمہاری عورتیں تمہاری کھیتیاں ہیں، تمہیں اختیار ہے جس طرح چاہو اپنی کھیتی میں جاؤ۔ 224 آیت میں دیکھیں وَلَا تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَةً لِأَيْمَانِكُمْ، یا قسم کھانے کے بارے میں بھی ذکر ہے، اور قسم کا احتیاط کرنا، اس کا پاس رکھنا، اور جھوٹ اور فریب کے طور پر قسمیں کھانے سے منع کیا گیا۔ یعنی یہ جو نکاح اور ازدواجی تعلقات ہے یہ قسم عہد کے طور پر آتی ہے، تو اس کو نبھانے کی ترغیب دی جا رہی ہے۔ 225 آیت میں غیر ارادی طور پر کھائی جانے والی قسموں کے علاوہ سب کی پکڑ ہے، اس کا ذکر کیا جا رہا۔ دل میں لا کر کوئی قسم کھاتے ہیں اس کی پکڑ ہے، نہیں بیٹھے بیٹھے بس وہ کسی کا تکیہ کلام ہوتا ہے تو اس کی پکڑ نہیں ہے۔ جس کا تعلق دل سے نہیں صرف زبان سے ہوتا ہے اور اس کی نفع یا نقصان کا شبہ نہیں ہوتا تو اللہ تعالیٰ ایسے قسموں کا مواخذہ نہیں کرے گا، ٹھیک ہے، دل سے تعلق نہیں ہونا، زبان پہ بس ایسے ہی بول دیے تو اس کی پکڑ نہیں ہے۔ یہاں پہ جب طلاق کا ذکر آ گیا تو طلاق کا پروسیجر ایک بار بتا دوں۔ یہ جو میاں بیوی کا تعلق ہے یہ ایک معاشرہ وجود میں آنے والا تعلق ہے، یعنی اتنا مقدس رشتہ یہ ہے، تو اسلام نے ہر چیز کی بڑی حکمت سے تعلیمات دی ہے، تو اسلام یہ ہرگز نہیں کہہ سکتا کہ اتنا مقدس اور معاشرے پر اثر کرنے والی چیز پہ بیٹھے بیٹھے غصے میں طلاق 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 سے یہ ٹوٹنے والا نہیں ہے۔ تو طلاق کا پروسیجر کیا ہے جو قرآن اور حدیث میں ہمیں بتایا جاتا ہے وہ 8 منتھس کا ہے، ٹھیک ہے، پروسیجر 8 منتھس کا ہے، یعنی اسلام کہتا ہے کہ سوچو، ٹھیک ہے، تمہیں علیحدہ ہونا ہے، تم غور و فکر کرو، پلان سے کرو، پلان کرنے کا یہاں پہ پلان اور سمجھداری سے کرنے پر ابھارتا ہے اسلام، ایسے بیٹھے بیٹھے طلاق نہیں ہوتی۔ اب اس کا پروسیجر کیا ہے؟ فرسٹ جو قروء ہے، مینسز کے علاوہ ڈیز ہے، کلین ڈیز ہے، اس میں اس نے پلان کیا نا تو ان دنوں میں اس کو ایک بار طلاق دینا۔ اگر اس نے طلاق کہہ دیا تو ایک طلاق ہوتی ہے جس کو طلاق رجعی کہتے ہیں، تو یعنی اس کے بعد اس کو 3 منتھس کی عدت ہے، 3 منتھس ٹائم ہے، 3 منتھس کے اندر اندر اس نے انٹرکورس کر لیا تو پھر وہ اس کی بیوی رہتی ہے۔ 3 منتھس کراس ہو گئے، مطلب 1 منتھ اینڈ 3 منتھس 4 منتھس کراس ہو گئے، اس نے رجوع نہیں کیا، طلاق بائن ہو جاتی ہے۔ اور یہ طلاق بائن وہ ہے کہ ابھی حلالے کی ضرورت نہیں ہے، دوسرا نکاح اگر ساتھ رہنا ہے تو نکاح کرنا پڑتا ہے باضابطہ، اور لڑکی کی رضامندی ہونی ضروری ہے، ولی ہونا ضروری ہے، مہر ہونا ضروری ہے، یہ گواہ ہونا ضروری ہے، یہ سب کے ساتھ نکاح ہوگا نئے سے، پھر زندگی چلے گی، مطلب ان پہ ابھی ایک طلاق کا موقع ہے، پھر نہیں اس کو فکس ہے کہ ابھی رہنا ہی نہیں اس کے ساتھ، تو 4تھ منتھ پھر اس کو بولے کہ سیف ڈیز میں تمہیں طلاق، تو دوسری طلاق واقع ہو گئی۔ ابھی بھی اس کو چانس ہے 3 منتھس کے اندر اندر رجوع کر لیں،
نہیں کر سکتے، 3 months کے اندر اس نے رجوع کر لیا تو وہ طلاق رجعی ہوا. اگر 3 months کے اندر اس نے رجوع نہیں کیا تو پھر وہ طلاق بائن ہے. اب طلاق بائن ایسا ہوا کہ اس کے 3 months کے بعد عدت گزارنے کے بعد وہ ایسے عدت گزارنے تک اگر اس نے اپنایا نہیں تو وہ ایسے الگ ہو جاتی ہے کہ پھر ان کو ملنے کے لیے قدرتی طور پر حلالہ ہونا پڑتا ہے. اگر حلالہ ہوا ہے قدرتی طور پر، پلانڈ نہیں، تو پھر دونوں واپس مل کے رہ سکتے ہیں. یہ طلاق کا پروسیس. جن عورتوں کو طلاق دی گئی ہو تو وہ 3 مرتبہ ایام مہوری آنے تک اپنے آپ کو روکے رکھیں اور ان کے رحم میں اللہ نے جو کچھ خلق فرمایا ہے اسے نہ چھپائے. عورتوں کے لیے ویسے ہی حقوق ہیں جیسے مردوں کے لیے ہیں، البتہ مردوں کو ان پر ایک درجہ حاصل ہے. رکوع 29. طلاق 2 بار. پھر یا تو عورت کو روک لیا جائے یا بھلے طریقے سے رخصت کر دیا جائے. رخصت کرتے وقت یہ جائز نہیں ہے کہ جو کچھ تم انہیں دے چکے ہو اس میں سے واپس لے لو. قنطار یعنی پہاڑ پر بھی کوئی چیز تم نے دیا واپس نہیں لینا. اگر زوجین کو اللہ کے حدود پر قائم نہ رکھ سکنے کا اندیشہ ہو تو میاں بیوی کے درمیان یہ معاملہ ہو جانے میں کوئی مضائقہ نہیں ہے. عورت اپنے شوہر کو کچھ معاوضہ دے کر علیحدگی حاصل کر سکتی ہے. نکاح کی ترغیب دی گئی ہے. اسی طرح خلا اور طلاق کی بھی پرمیشن ہے. ہاں پسندیدہ نہیں ہے، پرمیشن ہے. اسلام آخری حد تک نبھانے کی ترغیب دیتا ہے. نہیں نبھ سکا، ہوتا ہے اختلاف، نہیں نبھتا ہے بعض جگہ، تو آپ پرمیشن ہے، آپ الگ ہو سکتے، دوسرا نکاح کر سکتے. لیکن اس کو بھی ہمارے معاشرے میں اتنا معیوب اور اتنا گندا چیز بنا کے ہم نے رکھ دیا. یعنی اسلام کے تعلیمات سے یہاں پر بھی کوسوں دور ہیں ہم. اگر شوہر 2 طلاق دینے کے بعد تیسرے طلاق دے دے تو وہ عورت پھر اس کے لیے حلال نہ ہوگی، الا ہے کہ اس کا نکاح دوسرے شخص سے ہو اور وہ اسے طلاق دے دے. عورتوں کو یا تو بھلے طریقے سے روک لو پھر بھلے طریقے سے رخصت کر دو. محض ستانی کی خاطر انہیں روکے رکھنا زیادتی ہوگی. رکوع نمبر 30. تمہارے طلاق شدہ عورتیں جب اپنی عدت پوری کر لیں اور وہ اپنے زیر تجویز شوہروں سے معروف طریقے سے باہم منکحات پر راضی ہو، ایسے میں تم اس معاملے میں مانع اور مزاحم نہ ہو. کوئی نکاح کرنا چاہتی ہے تو تم بیچ میں روڑے مت ڈالو. یہ طریقہ پاکیزہ اور شائستہ نہیں ہے، اس سے باز رہو. جو باپ چاہتے ہوں کہ ان کی اولاد پوری مدت رضاعت تک دودھ پیے تو مائیں اپنے بچوں کو کامل 2 سال دودھ پلائیں، اور اس صورت میں بچے کے باپ کو کھانا کپڑا دینا ہوگا. یہ ہے نان نفقہ دینے کے بارے میں. تم میں سے جو لوگ مر جائیں ان کے پیچھے ان کی بیویاں زندہ ہو تو وہ اپنے آپ کو 4 مہینے 10 دن رکھے. کل ایک مسئلہ آیا تھا اور شاید بہت سارے لوگوں میں یہ ہوگا کہ جوان اگر عورت ہے وہ بیوہ ہو گئی تو اس کی عدت الگ ہے، بوڑھی کی عدت الگ ہے. ایسا نہیں ہے. عورت بیوی چاہے وہ بوڑھی ہو، جوان ہو، ادھڑ ہو، کوئی بھی عمر کی ہو، شوہر انتقال ہو گیا، ایکچولی یہ عمل کو واضح کرنا ہے. لیکن اللہ تعالیٰ جو بیوی پہ غم طاری ہوتا ہے نا، اس غم کو سوگ منانے کا 4 مہینے 10 دن کا اجازت دیتا ہے. یہ صرف پریگننسی، ہم بوڑھی عورتیں پریگننسی کا کوئی تعلق نہیں ہے کر کے اس کو ہٹا نہیں دے سکتے. پھر جب ان کی عدت پوری ہو جائے تو انہیں اختیار ہے کہ اپنی ذات کے معاملے میں معروف طریقے سے جو چاہیں کرے. رکوع نمبر 31. یہاں پر بھی ازواجی تعلقات کا ذکر ہے. اگر مہر کے بارے میں ہے، اگر مہر مقرر ہونے سے پہلے اور ہاتھ لگانے سے پہلے عورت کو طلاق دو تو ایسی صورت میں مرد عورت کو کچھ نہ کچھ دے. تو نکاح کے بعد طلاق اور اس کے 3 پروسیجرز، ہاتھ لگائے نہیں لگائے، سٹیج پہ سے ہی طلاق ہو گئی تو وہاں پہ مہر کس طریقے سے ادا کرنا ہے اس کے بارے میں ڈیٹیل معلومات ہے. مالدار اپنے حساب سے، غریب اپنے مطابق. اگر مہر مقرر ہو گیا ہے اور ہاتھ لگانے سے پہلے عورت کو طلاق دو تو نصف مہر دینا ہوگا. ہاں
عورت معاف کر سکتی ہے یا مرد پورا مہر خوش دلی سے دے سکتا ہے۔ میاں بیوی آپس کے معاملات میں فیاضی کو نہ بھولیں، اپنی نمازوں کی نگہداشت رکھو، اللہ کے آگے اس طرح کھڑے ہو جاؤ جیسے فرمانبردار غلام کھڑے رہتا ہے۔ جہاں پر بھی احکام آتے ہیں فوراً نماز کا ذکر آتا ہے، اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کا ذکر آتا ہے۔ یعنی بندہ اگر بھٹکنے کے چانسز ہو گئے پھر تم نماز کے لیے کھڑے ہو جاتے ہو تو تم صحیح راستے پہ آنے کے چانسز پیدا ہو جاتے ہیں، اس وجہ سے نماز کا ذکر آتا ہے بار بار۔ نیکسٹ 32 رکوع، اس میں خانہ کعبہ کو کفار سے آزاد کرانے کے لیے مسلمانوں کو جنگ کرنے پر ابھارا گیا۔ وہ لوگ قبضہ کیے ہوئے تھے، اب تم جنگ کرو، جنگ کر کے اپنا قبلہ تم حاصل کرو، اس کو تم اپنا بناؤ، اس پر ابھارا جا رہا ہے، جنگ پر ابھارا جا رہا ہے۔ مسلمانوں اللہ کی راہ میں جنگ کرو، اسے قرض حسنہ دو تاکہ وہ اسے کئی گنا بڑھا چڑھا کر واپس کرے۔ اس معاملے میں بنی اسرائیل کی طرح نہ ہو جانا۔ انہوں نے اپنے نبی سے کہا تھا کہ ہمارے لیے ایک بادشاہ مقرر کر دو تاکہ ہم اللہ کی راہ میں جنگ کریں گے۔ تو یہ بات تھی، دیکھیں یعنی بنی اسرائیل نے اپنے قبلے کو فلسطین سے آزاد کرانے کے لیے جو جنگ لڑی تھی اس کا یہاں پہ ذکر ہے، وہ ہو بہو غزوہ بدر سے مشابہ رکھتی تھی۔ تو اس کا حوالہ ان رکوعوں میں دیا جا رہا ہے۔ آگے 33 رکوع میں بھی اسی کا ذکر ہے، بنی اسرائیل کے جنگوں کا۔ مگر جب ان کو جنگ کا حکم دیا گیا تو ایک قلیل تعداد کے سوا سب پیٹ موڑ گئے۔ اللہ کے حکم سے ان کے نبی نے طالوت کو بادشاہ مقرر کیا۔ وہ بڑے ناراض ہوئے کہ کوئی مالدار آدمی نہیں ہے، لیکن نبی نے کہا کہ اللہ نے اسے اس لیے چنا ہے کہ اس کو دماغ جسمانی دونوں قسم کی اہلیت فرعونی کے ساتھ عطا ہوئی ہے۔ اس آیت سے اہمیت پتہ چل رہی ہے اللہ کے نظر میں بندے کی، کہ مالداری سے اللہ کے پاس کوئی اہمیت نہیں ہے۔ تم دماغی حالت سے مضبوط ہو، تمہاری جسمانی حالت مضبوط ہے، یعنی اوورآل تمہارا دل صاف ہے تو اس کی اللہ کے پاس قدر ہے۔ تو ویسے شخص کو اللہ تعالیٰ نے بادشاہ بنایا تھا، اور یہ لوگ اعتراض کرنے لگے تھے مالدار نہیں ہے، وہ نہیں ہے، وہ نہیں، ان کو ہم بادشاہ نہیں تسلیم کر سکتے۔ یہ اللہ کا اختیار ہے کہ اپنا ملک جسے چاہے دے۔ یہ بڑی اہم بات ہے۔ اللہ تعالیٰ بتا رہے کہ مجھے پتہ ہے کس کو کیا دینا ہے، تم مجھے ایکسپلین کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کی نظر میں جس کی قابلیت ہوتی ہے اس کو اللہ تعالیٰ منصب عطا فرماتے ہیں۔ رکوع 33، طالوت لشکر لے کر چلا، اس نے کہا کہ ایک دریا پر سے تمہارا گزر ہونے والا ہے، جو اس کا پانی پیے گا وہ میرا ساتھی نہیں ہے۔ یہاں آزمائش ہوئی تھی ان کی۔ میرا ساتھی تو وہی ہے جو اس سے پیاس نہ بجھائے، مگر ایک قلیل گروہ کو چھوڑ کر سب اس دریا سے سیراب ہوئے۔ جالوت کا لشکر جب سامنے آیا تو انہوں نے کہا ہم میں سے اس کے مقابلے کی طاقت نہیں ہے، لیکن ان میں سے جو ایمان والے تھے انہوں نے کہا بارہا ایسا ہوا ہے کہ ایک قلیل گروہ اللہ کے اذن سے بڑے گروہ پر غالب آ گیا، اور انہوں نے اللہ سے دعا کی، اللہ نے کامیابی نصیب کی۔ داؤد نے جالوت کو قتل کیا۔ اگر اس طرح اللہ انسانوں کے ایک گروہ کو دوسرے گروہ کے ذریعے سے ہٹاتا نہ رہتا تو زمین میں نظام بگڑ جاتا۔ تو اللہ تعالیٰ کا نظام ہے، طریقہ ہے، عدل ہے، جو نہیں مانتے اس کو ہٹا دیتے زمین سے، اور جو مانتے ان کو لا کر بساتے۔ اللہ رب العزت ہمیں بات ماننے والوں میں شامل فرمائے، تکبر اور عناد میں مبتلا ہونے سے محفوظ رکھے۔